وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، آج کی ملاقات میں میں ایک عظیم حدیث قدسی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. یہ حدیث جس کی مختصر سی شرح ابھی میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں، عظیم حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی اور اطاعت کے راستے میں اللہ کے بندوں کو جو اللہ کی جانب سے اعزازات ملا کرتے ہیں، انعامات ملا کرتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا ہے. حدیث بخاری شریف کی ہے اور حدیث کے راوی مشہور صحابی ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. یعنی جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ ہو، نیک انسان ہو، صالح ہو، متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کو ستانا، اس کو تکلیف دینا، اس کو پریشان کرنا، یہ دراصل قدرت الہی کو چیلنج کرنے کی مانند ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے، میرے کسی خاص بندے سے دشمنی کرے گا، جو میرے کسی متقی بندے کو ستائے گا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے. ان کا لقب تھا حواری رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی کے حواری تھے. حواری کسے کہتے ہیں؟ خاص مددگار کو کہتے ہیں. تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائٹل دیا تھا، ان کا یہ لقب تھا کہ اللہ کے نبی کے حواری تھے. ایسے جلیل القدر صحابی کو ایک شخص نے قتل کر دیا. ابن جرموز اس کا نام تھا. ابن جرموز نے جنگ جمل کے موقع پر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو اپنی تلوار سے قتل کر دیا، شہید کر دیا، حالانکہ وہ بھی تھا مسلمان. قتل کرنے کو تو اس نے کر دیا، لیکن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے جو کہ حواری رسول اللہ تھے، وہ کیسے چین سے رہ سکتا تھا؟ اس کی زندگی مضطرب ہو گئی، اس کی زندگی بے چین ہو گئی، پریشان ہو گیا. اس قدر بے چین ہوا، اس قدر اس کی زندگی مضطرب ہوئی، سکون اس کی زندگی کا اس قدر ضائع ہوا کہ ابن جرموز از خود آگے بڑھ کر آیا. آ کر اس نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے مصعب بن زبیر سے کہا کہ مصعب، میری زندگی عذاب بن گئی ہے. جب سے میں نے تمہارے والد کا قتل کیا میری زندگی عذاب بن گئی ہے. مجھے قتل کر دو، مجھ سے بدلہ لے لو، مجھ سے قصاص لے لو کہ مجھے سکون مل جائے. مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کیا. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ نہیں، اس کا خون میرے والد کے خون کے برابر نہیں ہو سکتا. ہم اس سے بدلہ نہیں لینا چاہتے، قصاص نہیں لینا چاہتے. عبداللہ بن زبیر نے بدلہ نہیں لیا، معاملے کو اللہ کے حوالے کیا. اس قدر اس کی زندگی پریشان ہوئی کہ بالآخر وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہوا.
خودکشی بھی کیسے؟ ایک عمارت تھی جس کی دیوار کمزور ہو چکی تھی، اس عمارت میں داخل ہو گیا اور پہلے ہی سے ایک شخص کو یہ کہہ رکھا تھا جیسے ہی میں اس عمارت میں داخل ہوں گا دیوار کو مجھ پہ گرا دینا، ویسے ہی ہوا، اس شخص نے دیوار ڈھکیل دی، دیوار گر گئی، وہ شخص مر گیا۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس کا ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ولایت کے مقام کو کیسے پہنچ سکتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ کیسے بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ کہا کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کہ بندے نے فرائض اور واجبات کی پابندی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کیا ہے۔ یعنی میرا تقرب بندے کو جو ملا کرتا ہے، میں بندے سے جو قریب ہوتا ہوں، میری قربت کا سب سے بڑا ذریعہ فرائض کی پابندی ہے۔ بندہ جب فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہے، فرض روزوں کی پابندی کرتا ہے، فرض حج کی پابندی کرتا ہے، فرض زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہے، اس پر عائد ہونے والے حقوق اور واجبات کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ فرائض کی پابندی ہے۔ تو لہٰذا ہماری زندگیوں میں نوافل سے زیادہ اہتمام فرائض کا ہونا چاہیے۔ لوگ اس سلسلے میں توازن قائم نہیں رکھتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے رمضان کے مہینے میں ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ آخری عشرے میں تاخراتیں جاگتے ہیں، رات بھر جاگتے رہے اور فجر کے وقت سو گئے، رات بھر جاگتے رہے، قیام اللیل کیا، تہجد پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی اور فجر کی نماز کے وقت سو گئے۔ ہم نے فرض پر نفل کو ترجیح دے دی، فرض پر نفل کو مقدم کر دیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے فرض کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، نوافل سے زیادہ فرائض کو اہمیت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ جب فرائض کی پابندی کرتا ہے تو اسے میرا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، جب کوئی بندہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی بھی کرتا ہے، فرض نمازوں کے ساتھ سنن و نوافل بھی پڑھتا ہے، فرض روزوں کے ساتھ نفل روزے بھی رکھتا ہے، فرض زکوٰۃ کے ساتھ نفل خرچ بھی کرتا ہے، فرض حج کے ساتھ نفل حج بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بندہ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے ایسے بندے کو میری محبت حاصل ہوتی ہے۔ فرائض سے اللہ کا تقرب حاصل ہوا، نوافل سے اللہ کی محبت کے حقدار بنتے ہیں ہم۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میری محبت کا حقدار بن جاتا ہے اور میری محبت کا حقدار بن کے مزید میری عبادت کرتا رہتا ہے، میری بندگی کرتا رہتا ہے، اسے ایک اور اعزاز میں عطا کرتا ہوں، ایک اور انعام میں اسے عطا کرتا ہوں، اور وہ انعام یہ ہے کہ وہ میری حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ بندہ میری حفاظت میں آ جاتا ہے، میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے بندے کی حفاظت ہونے لگتی ہے، وہ اپنے اعضاء و جوارح سے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، اس کا کان کوئی ایسی بات نہیں سنے گا جس کا سننا حرام ہو، اس کی آنکھ کسی ایسے منظر کو نہیں دیکھے گی جس کا دیکھنا حرام ہو، اس کا ہاتھ کسی ایسی چیز کو نہیں پکڑے گا جس کا چھونا شرعاً منع ہو، اس کا قدم کسی ایسی منزل کی طرف نہیں اٹھے گا جس طرف قدم کا اٹھانا منع ہو۔ اس بندے کی اللہ کی جانب سے حفاظت ہونے لگتی ہے، اللہ کی جانب سے یہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں
کہ اللہ کی محبت کا بندہ جب حقدار بنتا ہے نوافل کے ذریعے سے اللہ کی حفاظت میں آتا ہے، نہ صرف ایسے بندے کو اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ یہ بندہ مخلوق کی محبت کا بھی حقدار بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ حدیثوں میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کسی بندے سے اس کے ایمان اس کے تقوی کی بنیاد پہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل کو بلا کے کہتا ہے کہ اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ جبریل امین بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر آسمان میں ندا کرا دی جاتی ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اے اہل آسمان فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ پھر زمین میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اے اہل زمین فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، لہٰذا تم سب اس سے محبت کرو۔ آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، زمین کی مخلوقات بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہیں، اور یہ بندہ زمین و آسمان کا محبوب ترین بندہ، مقبول ترین بندہ بن جاتا ہے۔ آج ہم ہمارے گزرے ہوئے علماء اسلاف ان کی جو محبت اپنے دلوں میں پاتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں اور ان جیسے عظیم محدثین ہیں جن کی محبت مسلمانوں کے ایک ایک بچے کے دل میں پائی جاتی ہے، جو یہ جانتا نہیں کہ بخاری کی خدمات کیا ہیں اور بخاری کی زندگی کیا ہے، لیکن ہر شخص اپنی زندگی میں امام بخاری کی محبت محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، صالح بندوں کی، نیک بندوں کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس طرح فرائض کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، نوافل کے ذریعے اللہ کی محبت ملتی ہے، اور مزید اللہ تعالیٰ کی بندگی انسان کرتا رہے، اس کی حفاظت اور اس کی نگہداشت میں آتا ہے۔ اور پھر مزید اگر انسان اللہ کی عبادت کرتا رہے، بندگی کرتا رہے، ایک اور اعزاز اسے ملتا ہے، ایک اور انعام اسے ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر یہ بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگے گا اسے میں ضرور بضرور وہ چیز عطا کروں گا، اگر کسی چیز سے بندہ پناہ طلب کرے گا میں ضرور بضرور اس چیز سے اس کو پناہ دوں گا۔ کیا مطلب؟ دوسرے الفاظ میں کہ اللہ کے تقرب، اللہ کی محبت اور اللہ کی حفاظت کا حقدار بننے کے بعد ایک اعزاز بندے کو اس شکل میں ملتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے، اس کی ہر مانگ پوری کی جاتی ہے، اس کی ہر آرزو، اس کی ہر تمنا اور اس کی ہر خواہش جو اللہ کے سامنے وہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پوری کر کے رہتا ہے۔ کیا مقام بندگی ہے، کتنا بڑا اعزاز بندے مومن کو ملتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہو جائے، اس کی زبان سے کوئی تمنا نکلے، کوئی آرزو نکلے، وہ سیدھے عرش الہی کو کھٹکھٹائے گی اور اللہ کی جانب سے اس کی دعا سنی جائے گی، وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بعض روایتوں میں اس جملے کا بھی اضافہ ہے، بخاری شریف میں تو یہ جملہ نہیں لیکن دوسری بعض روایتوں میں اس جملے کا بھی اضافہ ہے اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتِ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کام کے کرنے میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا ہے، کسی کام کے کرنے میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا ہے، تذبذب نہیں ہوتا ہے جیسا تردد اور تذبذب کے ایک مومن کی روح قبض کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ ایک مومن کی روح قبض کرتے ہوئے، ایک مومن کی جان لیتے ہوئے مجھے جو تردد ہوتا ہے ایسا تردد مجھے کسی کام میں نہیں ہوتا ہے۔ تردد کیوں؟ یکرہ الموت، جب میں کسی مومن کی روح قبض کر رہا ہوتا ہوں اس کی خواہش اور جینے کی ہوتی ہے، اس کی خواہش اور جینے کی ہوتی ہے، وہ اور جینا چاہتا ہے، وہ اور زندگی چاہتا ہے۔ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، جبکہ میرے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اگر اسے اور زندگی دوں اور چانس دوں تو وہ اگلی زندگی میں برائی کرنے والا ہے، وہ اگلی زندگی میں نافرمانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے تردد ہوتا ہے کہ میں
उसकी ख्वाहिश और उसकी तमन्ना और उसकी आरजू पूरी करूं कि वो जो और जीना चाह रहा है, या फिर अपने इल्म के तकाजे को पूरा करूं कि मजीद उसे जिंदगी दूंगा तो वो आगे चल के बुराई करेगा। भाइयों गौर करो, ये 5वां एजाज है। चौथा एजाज हमने कहा बंदा मुस्तजाबुद दावत बनता है, उसकी दुआएं कबूल होती हैं। ये 5वां एजाज है कि उस बंदे के जज्बात का भी अल्लाह के पास लिहाज होने लगता है, उसके जज्बात का भी लिहाज होने लगता है। दुआ उसको कहते हैं जो जबान पे आ जाए, लेकिन बंदगी का एक मुकाम वो है, एक एजाज ये है, अल्लाह की जानिब से मिलने वाला एक इनाम ये है कि अल्लाह की बंदगी करते करते, अल्लाह की इबादत करते करते बंदा अल्लाह ताला का इस कदर मुकर्रब तरीन बंदा बन जाता है कि उसे दुआ करने की भी जरूरत नहीं। उसके दिल में ख्वाहिश आए जो दिल ही में है, उसके दिल में कोई आरजू आए, उस आरजू का लिहाज सातों आसमानों पर हो। उसके दिल में कोई तमन्ना आए, उसके दिल में कोई ख्याल आए, उसके दिल में कोई जज्बा हो, उसके जज्बे का लिहाज रब्बुल आलमीन सातों आसमानों के ऊपर से करेगा। बंदे के जज्बात का लिहाज अल्लाह ताला के पास होगा। जज्बात का लिहाज कैसे होता है, बुखारी शरीफ की एक रिवायत के हवाले से मैं आपको बताता हूं। एक सहाबी अनस बिन नजर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अनस बिन नजर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन थी या उनकी फूफी थी, रिवायतों में इख्तिलाफ है। उनका नाम था रुबैया। रुबैया रजी अल्लाह अन्हा का एक खातून से झगड़ा हो गया। रुबैया रजी अल्लाह अन्हा ने उस खातून को मार दिया, उस खातून का दांत टूट गया। दांत तोड़ दिया। अब शरीयत का हुक्म है कि जब कोई नाहक किसी का दांत तोड़ दे, किसास में बदले में या तो दांत तोड़ा जाएगा, 3 ऑप्शंस है, या तो किसास लें, सबसे पहला इख्तियार। अगर किसास नहीं, बदला नहीं, तो दियत, और एक दांत की दियत 5 ऊंट। कोई नाहक किसी का दांत तोड़ता है तो शरीयत में उसकी दियत है 5 ऊंट। देखो इंसान कितनी कीमती शय है, इंसान कितनी कीमती मखलूक है शरीयत की नजर में। आधी माफी के बाद पहला हक तो यह है कि दांत के बदले दांत तोड़ा जाए, और दूसरा हक आधी माफी के बाद एक दांत की दियत 5 ऊंट, और तीसरा ऑप्शन यह है कि माफ कर दो, ना किसास ना दियत, माफ कर दो। अब रुबैया रजी अल्लाह अन्हा ने एक खातून का दांत तोड़ दिया। उस खातून के अइज़्ज़ा व अकारिब रिश्तेदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर शिकायत की। कहा, अल्लाह के नबी, रुबैया ने, अनस बिन नज़र की बहन ने हमारी फला खातून का दांत तोड़ दिया है, हमें बदला चाहिए, हम बदला चाहते हैं, हमें क़िसास चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस बिन नजर रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और बुला के कहा कि अनस, ये देखो तुम्हारी बहन के खिलाफ शिकायत आई है कि तुम्हारी बहन ने फला खातून का दांत तोड़ दिया है। अनस बिन नजर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरी बहन की जानिब से मैं माजरत कर रहा हूं, माफी मांग रहा हूं, इनसे दरख्वास्त कीजिए कि माफ कर दें, गलती हो गई। मगर मजलूम औरत के रिश्तेदार माफ करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, हम माफ नहीं करेंगे, हम माफ नहीं करेंगे, हमें बदला चाहिए। अनस बिन नजर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी, जब तो अगर माफ नहीं करना चाहते, उनसे गुजारिश कीजिए कि कम से कम दियत ले लें, मैं 5 ऊंट दे दूंगा और दियत लेकर माफ कर दे मेरी बहन को। मगर मजलूम औरत के रिश्तेदार तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, हमें क़िसास ही चाहिए, हमें बदला ही चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अनस, वो क़िसास के अलावा किसी और चीज पे राजी नहीं है, क़िसास लिया जाएगा। अनस बिन नजर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी, क्या क़िसास लिया जाएगा? अतुक्सरु सनियतुर रुबैया, क्या मेरी बहन रुबैया का दांत तोड़ा जाएगा? अल्लाह के नबी ने कहा, किताब अल्लाहिल क़िसास, अय अनस, किताबुल्लाह का हुक्म है ये, किताब इलाही का हुक्म है ये। सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने फरमाया, वकतबना अलैहिम फीहा अन्ना नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस सिन्न वल जुरूह क़िसास। कि तौरात में हमने बात लिख दी थी और यही हुक्म कुरान की शरीयत में भी है कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, कोई किसी की आंख फोड़े नाहक, बदले में उसकी आंख फोड़ी जाए। वल उज़ुन बिल उज़ुन, कोई नाहक किसी का कान काटे, बदले में उसका कान काटा जाएगा।
वस्सिन्न बिस्सिन्न, कोई नाहक किसी का दांत तोड़े बदले में उसका दांत तोड़ा जाएगा। वल्जुरूह क़िसास, और इसी तरह से कोई नाहक किसी को जख्मी करे बदले में उसे भी जख्मी किया जाएगा। ये शरीयत का हुक्म है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के हवाले से कहा किताबुल्लाहिल क़िसास, ए अनस किताब इलाही का हुक्म क़िसास का है, लिहाजा तुम्हारी बहन से क़िसास लिया जाएगा। अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह अन्हु जो बहन की जज्बे मोहब्बत से सरशार थे, बहन की मोहब्बत के जज्बे से सरशार थे, अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह अतुक्सरु सनियतुर रुबैया, ला वल्लज़ी बअसक बिल हक़ ला तुक्सरु सनियतुर रुबैया। कहा अल्लाह के नबी, नहीं, उस जात की कसम जिसने आपको दीन हक़ और पैगाम हक़ के साथ भेजा है, मेरी बहन रुबैया का दांत नहीं तोड़ा जाएगा। यहां याद रखना, हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु नऊज़ुबिल्लाह हुक्म रसूल की मुखालफत नहीं कर रहे थे, हुक्म इलाही की मुखालफत नहीं कर रहे थे, बहन की मोहब्बत के जज्बे से सरशार थे। जब उनको ये मालूम हो, ये बताया गया कि क़िसास लेना ही है, जज्बे मोहब्बत से सरशार होकर ये जुमला निकल गया। और अल्लाह ताला कुदरत का करिश्मा देखो, इधर हजरत अनस ने कसम खा के कहा उस जात की कसम जिसने आपको पैगाम हक के साथ भेजा है, मेरी बहन का दांत नहीं तोड़ा जाएगा। इधर इन्होंने कसम खाई और उधर फौरन मजलूम औरत के रिश्तेदारों ने कहा अल्लाह के नबी हमने इन्हें माफ कर दिया। जैसे इन्होंने कसम खाई अल्लाह के नाम की, फौरन मजलूम औरत के रिश्तेदारों ने माफ कर दिया। जो लोग अभी थोड़ी देर पहले नबी की दरखास्त पे माफ करने के लिए तैयार नहीं, दियत लेकर माफ करने के लिए तैयार नहीं, जैसे ही हजरत अनस ने अल्लाह के नाम की कसम खाई, अल्लाह ताला ने उनके दिल फेर दिए। हदीसों में आता है अल कुलूब बैन इस्बाइर रहमान युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा, बंदों के दिल रहमान की दो उंगलियों के दरमियान होते हैं, वो जैसे चाहता है फेरता है। अल्लाह के जैसे ही मजलूम औरत के रिश्तेदारों ने कहा हमने माफ कर दिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना मिन इबादिल्लाह मन लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रा, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं अगर वो अल्लाह के नाम की कसम खा लें किसी भी मामले में, रब्बुल आलमीन सातों आसमानों के ऊपर से उनकी कसम की लाज रख लेगा, उनकी कसम पूरी कर देगा। यहां हजरत अनस ने कसम खा ली कि आज अल्लाह की कसम मेरी बहन का दांत नहीं तोड़ा जाएगा। रब्बुल आलमीन ने उनके जज्बात की लाज रखी, उनके जज्बात का लिहाज रखा और मजलूम औरत के रिश्तेदारों के दिलों को फेर दिया। जो माफ करने तैयार न थे उन्होंने माफ कर दिया। ये मकाम बंदगी है। कैसे अजीम एजाज़ात हैं, कैसे अजीम इनामात हैं। बंदा अगर बंदगी का हक अदा करता है, रब्बुल आलमीन उसे कितने अजीम एजाज़ात से नवाजता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में एक और सहाबी थे, उनकी भी यही जो है करामत थी कि वो किसी भी मामले में कसम खा लेते थे, वो बात पूरी होके रहती थी। वो जिस मामले में भी कसम खाते कि अल्लाह की कसम मामला ऐसा होगा, और मामला वैसे ही होता था। बरा बिन मालिक उनका नाम है, बरा बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु। चुनाचे खिलाफत राशिदा के वाक़यात में ये वाक़या मिलता है कि अहद खिलाफत राशिदा में मुसलमान जब रोमियों, ईरानियों और मुद्दाइयान नबूवत से बरसरे पैकार थे, जिहाद कर रहे थे, कभी कभी ऐसा होता कि किसी मारके में मुसलमान शिकस्त खा रहे होते, मुसलमान जंग हार रहे होते, काफिर जीत रहे होते। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन फौरन बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते कि ऐ बरा, कसम खाओ कि आज हम जीत कर रहेंगे। बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कसम खाते और कहते अल्लाह की कसम आज हम जीत कर रहेंगे। बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के कसम खाने की देर होती कि हारी हुई बाजी जीत ली जाती। मुसलमान जो शिकस्त से करीब हो गए होते, मुसलमान फतहयाब हो जाते, और दुश्मन जो गालिब आ चुका होता मगलूब हो जाता। वो जैसे ही कसम खाते, रब्बुल आलमीन उनकी कसम का लाज रख ले। तो भाइयों, एक मुकाम वो है बंदगी का, एक एजाज वो है बंदगी का कि जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे के जज्बात और एहसासात का लिहाज करता है। उसके दिल में पैदा होने वाली उमंगों, उसके दिल में पैदा होने वाले ख्यालात, उसके दिल में पैदा होने वाली तमन्नाएं, कबल इसके के ज़बान पे आकर वो दुआ की शक्ल इख्तियार करें, रब्बुल आलमीन के पास उसके जज्बात का भी लिहाज होता है, इसलिए कि वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। ये एजाजात कैसे मिलते हैं बंदे को? ये एजाजात कैसे मिलते हैं बंदे को? बंदगी के रास्ते से, फराइज और वाजिबात की पाबंदी से, नवाफिल की पाबंदी से, अल्लाह तबारक दीन और किताब और सुन्नत की तालीमात का लिहाज करने से एजाजात मिलते हैं। तो लिहाजा हमें और आपको चाहिए हम अपनी जिंदगी में बंदगी का ये मेयार कायम करें।
یہ جو اعزازات اس حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں امت کو، ان اعزازات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تقرب الہی کا انعام، محبت الہی کا انعام، اللہ کی جانب سے حفاظت کا انعام، مستجاب الدعوات ہونے کا انعام، اور اسی طرح سے اپنے جذبات کا پاس و لحاظ اللہ تعالیٰ کے پاس ہو، اس کا انعام۔ ان اعزازات کے حقدار بننے کی کوشش کریں، بندگی کا ایسا معیار اپنا کر زندگی گزاریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے سچے بندے بنیں اور زندگی کی ایک ایک سانس احساس بندگی کے ساتھ گزریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔